میرے باری اللہ 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 بتان دلبر تو سینکڑوں ہے بتان دلبر تو سینکڑوں ہے مگر کوئی باوفا نہیں ہے ودود و لائق محبت ودود و لائق محبت فقط ہے تو دو ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے ہر دم کروں گا اے میرے باری ہر دم کروں گا اے میری تیرے ذکر کے برابر کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے مزے کی چیزیں ہے دو ہزاروں مزے کی چیزیں ہے دو ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے ہر دم کروں گا اے میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 آپ سب کی طرف سے اور میری طرف سے عالی جناب عزت مآب منسٹر صاحب عالی جناب محمد محمود علی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے بیٹھیے ہماری محفلیں جو ہوتی ہیں اللہ کی ذکر کے ساتھ اللہ کی یادوں کے ساتھ اللہ کی محبتوں کے ساتھ میں یہ سارے جتنے آنے والے سامعین ہیں ان سب کو سب سے پہلے انسان بنانے کی کوششیں کرتا ہوں اور دوسری چیز روٹھے ہوئے رب کو منانا سکھاتا ہوں ناراض ہے خدا اسے راضی کروانا سکھاتا ہوں پھر اس کے بعد ان کے رگ رگ پہ طاقت ڈالنے سے انہوں نے توبہ کی کتنے ایسے ہیں جو عیاری و مکاری کے راستے پر چل کر اللہ کی وحدانیت اور نبی کی سچی غلامی کا وعدہ کرتے ہوئے ان راستوں پر چلتے ہیں تو آپ کی تشریف آوری پر آپ کے سامنے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آتے ہیں بیت کا کپڑا سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بتا دیتا ہے میں نے ان کو ایک سبق سکھایا اگر اس پر کہوں تو پوری رات میں نے 7:30 بجے تقریر شروع کی اور ابھی تک تقریر چل رہی تھی اب تقریر آپ کے اختتام آپ کی موجودگی میں اب تقریر ختم ہوگی تھوڑی دیر کے لیے بیعت ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کی زبان سے کچھ الفاظ ہوں گے انشاءاللہ اگلی محفل میں ہمارا ذکر ہوگا اور آپ کے اختتام کے بعد دعا ہوگی پھر انشاءاللہ سارے سامعین کے لیے کیا کہتے ہیں آج حلیم کا انتظام بھی کیا گیا ہے تو ایک چند الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے پوری رات کی تقریر ان کو سنانا چاہتا ہوں ایک لفظ ہے کہ خطرات سے زندگی کم نہیں ہوتی خطرات سے زندگی کم نہیں ہوتی بیماریوں سے موت پہلے نہیں آتی صحت سے موت دور نہیں جاتی کتنے ایسے بیمار ہیں جو ہاسپٹلوں میں ایڑیاں گھس رہے ہیں لیکن تب بھی موت ان کے قریب نہیں آ رہی موت ایک وقت مقررہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا اٹل فیصلہ ہے موت اس کو آئے گی جس کے مقدر میں خدا نے مقدر لکھ دیا کہ اب اسے مرنا ہے دنیا کی کوئی طاقتیں بھی اب اسے موت سے بچا نہیں سکتی جس کے مقدر میں زندگی لکھی ہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اگر نوح علیہ السلام کی طرح 950 برس تک قوم پتھر مارتے رہی لیکن کیا کہتے ہیں موت نہ آ سکی موت ان کو آ گئی جس کو موت دینے کے لیے انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے تو موت اور زندگی وہ میرے اللہ کے ہاتھ ہے پرسوں اخبار میں میڈیا میں آیا تھا 16 کروڑ روپے کا انجیکشن دیا گیا ایک بچے کو زندگی دینے کے لیے ساری دنیا میں اعلان کیا گیا لوگ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ نمبر پر پیسے بھیجتے رہے ان ماؤں کی چیخوں نے اس باپ کی بے چینی کو دیکھ کر سارا میڈیا نے جب کیا کہتے ہیں آواز لگایا ساری دنیا سے پیسہ اکٹھا ہوا اور اس معصوم کو 16 کروڑ روپے کا انجیکشن دیا گیا انجیکشن کے باوجود بھی اسے زندگی نہ مل سکی میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارے سامعین نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں
آپ انٹیلیجنس کو لگا دیجئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس بات کی شہادت اور گواہی دیں گے جہاں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کو زندگی نہیں ملی۔ بیمار ہے قرآن شفا، روح بیمار ہے قرآن شفا، ماحول بیمار ہے قرآن شفا، معاشرہ بیمار ہے قرآن شفا، معاشرت بیمار ہے قرآن شفا، عدالت بیمار ہے قرآن شفا، وکالت بیمار ہے قرآن شفا، حکومتیں بیمار ہیں قرآن شفا، عدالتیں بیمار ہیں قرآن شفا، تجارت اور گھر اور زندگیاں بیمار ہیں قرآن شفا۔ قرآن ہر موڑ پر شفا ہی شفا کا اعلان کرتا ہے۔ وکالت بری چیز نہیں ہے، سیاست بری چیز نہیں ہے۔ جب سے علی جناب محمود صاحب جیسے سیاستدان کو دیکھا، میں تو کبھی سیاست کی طرف نظر نہیں ڈالا، جس نظر سے میں نے اس محترم شخصیت کو دیکھا، پہلی مرتبہ جب یہ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بے ساختہ ان کے سماعت کے حوالے یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ کتنے حسین ہیں جو مل کے ایک بار، حسن ظاہر سے نہیں باطن سے نظر آتا ہے۔ حسن ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، باطن کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آئے کتنے حاسدین ایسے ہوں گے جو ظاہری شکل اور صورت کو دیکھ کر مختلف انداز سے کسی شخصیت کی دھچیاں اڑاتے ہیں۔ نہیں، اس شخصیت کو دیکھنا ہو تو سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ میں نے کہا کتنے حسین ہیں جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے، دل میں سما گئے۔ کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے، ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے۔ یہاں زندگی تو سبھی کاٹ لیتے ہیں، زندگی جیو ایسی کہ مثال ایسے ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، وہ کام کر کے غیر بھی ہو تیرے مداح خاں، تا حشر ہر زبان پہ تیری داستہ رہے۔ آپ حضرات بارہا اس بات کو یعنی ہر اتوار کو سنتے ہیں کہ علی جناب محمود صاحب کے لیے، ان کے فیملی کے لیے، KCR صاحب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ حافظ صاحب کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہوگا، وہ اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ ظاہر سے نہیں باطن سے اس شخصیت کو خدا نے میرے آنکھوں کے سامنے کیا کہتے ہیں ان کو پڑھایا ہے، تو پڑھ کر میں وہ سبق ہے اس شخصیت کا کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے پیش کر ان کی عمر درازی کی دعا کرتا ہوں۔ یاد رکھ لو زمانہ ملک کو بدلنا چاہتا ہے، حالات کو بدلنا چاہتا ہے، حکومت کو بدلنا چاہتا ہے، حکمرانوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ قیامت تک نہ حکومت بدلے گی نہ حکمرانے بدلیں گے، اس وقت حکومت بدلے گی، اس وقت حکمرانے بدلے گی۔ حکومت نہیں بدلے گی، حکمرانوں کے دل اس وقت بدلیں گے۔ آسان کام ہے، تم بدل جاؤ، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ میں نے چند دن پہلے ایک عجیب و غریب ان لوگوں کے سامنے اللہ نے میرے دل میں بات کہی، تو میں نے کہا کہ اس ہندوستان کے وزیر اعظم پیران پیر پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں، اگر اس ملک کے حکمران پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو اور ان کے وزیر اور ان کے مشیر خواجہ اجمیری سنجری ہو اور خواجہ بختیاری کاکی ہو، خواجہ بندرمس کیسو دراز ہو، تمام اس ملک کے رہنے والے اولیاء اللہ ان کے وزراء بن جائیں، کبھی بھی اس ملک کی قسمت نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم بدل نہ جائیں۔ حکومتوں کے بدلنے سے، حکمرانوں کے بدلنے سے ملک کے حالات نہیں بدلتے۔ اگر تم حکمرانوں کو بدلنا چاہتے ہو اپنے آپ کو بدل لو، حکومتیں نہیں، خدا راتوں رات ان کے دل بدل دے گا۔ تو اس لیے میں نے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جب میں کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بارشیں بے وقت ہوگی تو سمجھ جانا میں مخلوق سے ناراض ہوں، اور دوسری علامت یہ ہے کہ بخیلوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا، سمجھ جانا کہ میں ناراض ہوں۔ تیسری علامت یہ ہے نااہل نکموں کے ہاتھ میں حکومت دے دوں گا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اب دور جا کر نہیں کہوں گا اللہ تو ہمارے تلنگانہ سے خوش ہے، جیسے کیا کہتے ہیں KCR صاحب جیسے کیا کہتے ہیں قابل شخصیت کے ہاتھ میں اللہ نے حکومت دیا، اور ان کے ماتحت ایسے قابل شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جڑا ہے۔ اب ملک پر نظر نہیں، ہم چھوٹے آدمی ہیں، نظر صرف شہر پر اور شہر میں رہنے والوں پر۔ فقیر آدمی ہے، اس کی نظر اتنی دور تک نہیں، جتنی نظر ہے اتنی نظر سے دیکھ کر خوش ہوں ہے، اور یہ سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ خوش تو ملک خوش، تلنگانہ اگر ناخوش ہے تو سارا ملک بھی کیا ناخوش ہے۔ تو ہمیشہ اپنے شہر کے لیے اور اس تلنگانہ کے لیے
اپنے اس ملک کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں. کبھی میں نے اس مسجد پہ بیٹھے ہوئے حکومت اور حکمرانوں کے کبھی ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کیا. ہمیشہ حکومت اور حکمرانوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں, کیونکہ کہتا ہوں کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی بڑی حکومتیں خدا کسی کے حوالے کرتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے. اگر وہ اچھے ہیں تو تمہارے اعمال پر نظر رکھو, وہ برے ہیں تو تم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو. تمہاری یہ برائی ہے حکمرانوں کے اندر برائی پیدا کرتی ہے. جب تم اچھے ہو جاتے ہو تو حکومتوں پر بھی اس کے اچھائی کے اثرات پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نہ تھی حال کی جب مجھے اپنی خبر ڈھونڈتے رہا اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنی برائی پر نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. 25 سالہ خدمت ہے, ہر مذہب کا آدمی آتا ہے اور ہر مسلک کا آدمی آتا ہے, ہر قوم کا آدمی آتا ہے, ہر پارٹی کا لیڈر آتا ہے اور ہر وہ کیا کہتے ہیں ماحول کا آدمی یہاں جڑتا ہے. کسی مسلک کا یہاں مسند سے اور مرکز سے آواز سے کوئی مسلک کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو ان کو اس راہ اور اس محبت اور معرفت کے راستے پر چلاتے ہوئے محبت کی خون پلانے کی تھوڑی سی تدبیر اختیار کیے جاتا ہوں. تو ہر مسلک کا یہاں جڑے ہوتا ہے اور ہر مذہب کا آدمی جڑا ہوتا ہے. روزانہ صبح سے شام تک آنے والے تعداد میں ایک بڑی تعداد بھی ماشاءاللہ ہندو اور سکھ اور عیسائیوں کی بھی ہوتی ہے, جو اللہ کے کلام کے ذریعے سے اپنے بے چین بے قرار دل کو راحت اور قرار پاتے ہیں. ہماری عالی جناب منیر صاحب, یہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کے لنگوٹے یار ہیں, بہت جگری دوست ہیں. پرسوں کے دن ہوم منسٹر صاحب نے کہا, منیر صاحب کہنے لگے میاں ہوم منسٹری رہے گی یا نہیں رہے گی وہ سب اللہ کی مرضی ہے, لیکن یہ دوستی تو آخر سانس تک رہے گی ہماری. ایسا کوئی دوست ہو اتنے بڑے عہدے پر بھی اپنے دوست کو یاد رکھے اور لنگوٹے یار کی طرح اپنے قافلے میں اپنے ساتھ اور پہلوں میں بٹھائے. یہ دوستی کی سچی ایک زندہ مثال ہے. یہ دیکھ لو جب آدمی کے پاس مسلط آ جاتی ہے, عہدہ آ جاتا ہے, جب کوئی منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ اپنوں کو اور یاروں کو اور احباب کو سب کو بھلا دیتا ہے. تو دیکھ لو یہ سادگی کا ایک مجسم ہے, سادگی کا ایک پیکر ہے. کہتے ہیں کہ ہوم منسٹری ہو یا کوئی بڑا عہدہ ہو, میاں یہ رہے گی یا نہیں رہے گی, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبی کے صدقے میں مجھے یہ عطا کر دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ کیا کہتے ہیں میرے دین گزارے, اور جو کچھ میرے ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھائیوں پر نظر رکھو تو ہر چیز اچھی لگے گی. جب دل خراب ہو جاتے ہیں تو خامیاں تلاش کرتا ہے, جب دل صاف ہو جاتا ہے تو خوبیاں تلاش کرتا ہے. تو ہوم منسٹر صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ سارے لوگوں کے دل صاف کرتا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ انسانیت کی خوبیوں کو تلاش کرتے رہے, خامیوں پر ان کی کوئی نظر نہ ہو. جب ان کی خوبیوں پر نظر ہوگی تو KCR صاحب بھی اچھے لگیں گے, ہوم منسٹر صاحب بھی اچھے لگیں گے, عالی جناب مودی صاحب بھی اچھے لگیں گے, پھر امت شاہ صاحب بھی اچھے لگیں گے. جو کچھ حالات ملک کے ہو رہے ہیں وہ سب اللہ کی ناراضگی کے سبب ہے. اللہ کو راضی کر لو, حالات راتوں رات سب ٹھیک ہو جائیں گے. ملک کو بدلنے سے حالات بدلتے نہیں, خود کے بدل جانے سے ملک نہیں, حالات بدل جاتے ہیں حکومت نہیں. راتوں رات خدا ان کے دل بدل دیتا ہے. تو اس لیے غریب کیا کہتے ہیں یہ کوشش کرتا ہے کہ دل صاف ہو جائے تو پھر خوبیوں کو ڈھونڈے گا. جب دل خراب ہوگا تو خامیوں پہ نظر ہوگا. تو دل کے اندر سے بہت ساری آوازیں ہیں جو ان کو للکارتے ہوئے ان کے قلوب کی اصلاح کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے بغیر کسی کے حرکت کیے ہوئے عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے ساری رات بھی بیٹھیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب ان پر کسی اور طاقت کا خوف نہیں ہے, ایک ہی ذاتی اقدس کا خوف لیے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے. وہ ایسی ذات ہے, آپ کا بھی ایمان ہے, میرا بھی ایمان ہے, ساری کائنات کا ایمان ہے, ایشور کہنے والا کا بھی ایمان ہے, گاڈ کہنے والے کا بھی ایمان ہے, اور بھگوان کہنے والے کا بھی ایمان ہے. زمین بھی اسی کی ہے, زمان بھی اسی کا ہے, مکین بھی اسی کا ہے, مکان بھی اسی کا ہے, جہاں میں سب اسی کا ہے, جہان بھی اسی رہا ہے. یہ سارے جہان کا مالک کون ہے؟ وہ آپ کا میرا اللہ ہے. ہندوؤں کا وہ بھگوان ہے, اوروں کا ایشور ہے, گاڈ ہے, خدا ہے, اللہ ہے. اللہ بھی اللہ ہے, ایشور بھی اللہ ہے, گاڈ بھی اللہ ہے, بھگوان بھی اللہ ہے,
خدا بھی خدا ہے۔ ان سب سے پوچھو ایشور کہاں ہے، وہ کہے گا اوپر ہے۔ آپ سے کہو اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا اللہ اوپر ہے۔ بھگوان کہاں ہے، اوپر ہے۔ گاڈ کہاں ہے، اوپر ہے۔ خدا کہاں ہے، اوپر ہے۔ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا ایک ہی خدا ہے، یعنی سارے جہان کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک قوت والا ہے، ایک قدرت والا ہے، ایک طاقت والا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ قوت اور قدرت کا مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس محفل کے ذریعے سے جو شخصیت کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کی یعنی ایک علامت ہے کہ وہ شخصیت یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اب محمد منسٹر صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ